سورہ آراف کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔ اب یہاں جو زینت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے نا، اس کے تحت تفاسیر میں جو علماء کرام نے تحریر کیا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک تو ستر عورت ہوتی ہے نا، یعنی جب ہم نے نماز پڑھنی ہے تو کچھ وہ اعضاء ہیں کہ جن کا چھپانا ضروری ہے، اگر چھپایا نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ جیسے مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ ستر عورت ہے، اس کو چھپانا ضروری ہے، لیکن ستر عورت کے ساتھ ساتھ زینت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب زینت کے اندر کیا آ جائے گا کہ آدمی جب نماز کے لیے حاضر ہو، نماز کیا ہے؟ رب سے مناجات کا نام ہے نا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو آدمی اچھی حیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، ویل ڈریسڈ ہو۔ آدمی کہیں آفس جاتا ہے، کسی اچھی جگہ پر جاتا ہے تو کتنا اچھے لباس کو اختیار کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، بڑے اچھے انداز سے جاتا ہے نا۔ تو نماز میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا جا رہا ہے، اچھے انداز سے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، خوشبو لگانے کا حکم دیا گیا، اچھے لباس کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ آگے کیا ارشاد ہوا؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن حد سے نہ بڑھو، یعنی جو جائز ہے، جو حلال ہے وہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تمہارے لیے ہی ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر، اس جہان کے اندر کیسی زبردست نعمتوں کو رکھا ہے، کھانے پینے کی کتنی اچھی اچھی اشیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ تو فرمایا گیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، لیکن آگے ایک حد بندی کر دی، فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن حد سے نہ بڑھو، لمٹ میں رہنا ہے، کھانا ہے پینا ہے اجازت دی گئی ہے لیکن لمٹ میں رہنا ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہیں کرنا۔ اب یہ اسراف میں کیا چیز داخل ہے؟ اسراف کے تحت علماء کرام لکھتے ہیں کہ اسراف کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ حرام نہ ہو، ظاہر اوبیسلی جو حرام کر دیا گیا، جن چیزوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی جانب سے ممانعت آ گئی، ان چیزوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھنا چاہیے۔